یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی. صحابہ نے پوچھا کیا یہ اگلوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ تو یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کی پوجا تو نہیں کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے ان جوگیوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے کہ کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے تمہارے انبیاء کی تعلیمات میں مان لیا کرتے تھے؟ ان کی شریعت کی حلال کی بھی چیزوں کو حلال اور حرام کی بھی چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. آپ آج کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہو گیا ہے. اگر کوئی بریلوی کہے تو کوئی اسے پاگل نہیں سمجھتا، حالانکہ بریلی انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 ہے، چھٹا پارہ شروع اس سے ہوتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی برائی کے القابات کے ساتھ کسی کے خلاف آواز بلند کرے سوائے اس شخص کے کہ جس پر ظلم ہوا. اللہ فرماتا ہے اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے نا اس وقت وہ واہ ویلا کرتے ہوئے کوئی غلط الفاظ بھی استعمال کرتا ہے نا ہم اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کریں گے. ہم تو غلط بھی نہیں ہیں، ہم وہ تو اعلانیہ کرتے ہیں ہم بابوں کے ماننے والے ہیں. آپ دیکھ لیں، اور بابوں کے ناموں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے. آپ آج کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہو گیا ہے. اگر کوئی بریلوی کہے تو کوئی اسے پاگل نہیں سمجھتا، حالانکہ بریلی انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے جہاں پہ 1896 میں منظور الاسلام بریلی مدرسہ بنایا. مذہب بریلوی المتوفہ 1340 ہجری 1921 عیسوی. لیکن اسے کوئی برا نہیں سمجھتا. کوئی اپنے آپ کو میں دیوبندی ہوں الحمدللہ علماء دیوبند سر بلند پتہ نہیں وہ کیا کیا شعر بناتے ہیں، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. حالانکہ 1867 سے پہلے دنیا میں کوئی شخص دیوبندی نہیں تھا. 1867 میں مدرسہ دیوبند بنا انڈیا میں. انہیں تو کہنا جناب دعا کرو انڈیا کو میچ جیت جائیے. تے دو بڑے پاری فرقے انہوں نے نام ہی اپنے انڈیا کے شہروں کے ناموں کے اوپر رکھے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں عام مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، وہ تو کہتے پتہ نہیں یہ کہ کوئی نواں کو فرقہ آ گیا. ان سے پوچھیں گے مسلم لفظ نیا ہے یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ جتنے بھی آپ نے القابات بنائے یہ نئے ہیں؟ تو اس پہ میں اکثر بولا کرتا ہوں ایک غریب اتو بدتمیز. وہ جی اسی آج تک گل سنی نہیں. اللہ کے بندو آپ اور آپ کے باوجداد نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا تو پھر آپ نے تو یہ دعویٰ کرنا ہے نا ہم نے تو بات سنی نہیں. کہاں سے آپ نے سننی ہے جب آپ نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ نے تو نہیں سنی ہوگی. تو ان دو آیات سورہ شورى آیت نمبر 40 148 سورۃ النساء کی میں نے بابی کا ورڈ ڈیوائز کیا اور اس کے مقابلے پر لفظ میں نے جو اپنے لیے پسند کیا وہ کتابی ہے. ہم بابی نہیں ہیں، ہم کتابی ہیں. ہم وابی نہیں ہیں، ہم علمی ہیں. الحمدللہ. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان اور صوفیوں اور جوگیوں کو راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر. تو یہ بابوں کو ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ کا یہ ٹریک ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی. صحابہ نے پوچھا کیا یہ اگلوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ سیم وہی خرابیاں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں قدم با قدم بالش بر بالش تم انہی کاموں میں پڑ گئے. اور امت دیکھیں پھر پڑھی ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمذی کی لیکن کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں اور ہم جن کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن قرآن کی ایک آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 31
کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو، اپنے صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر، تو یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کی پوجا تو نہیں کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے ان جوگیوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے کہ کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے تمہارے انبیاء کی تعلیمات میں مان لیا کرتے تھے؟ ان کی شریعت کی حلال کی بھی چیزوں کو حلال اور حرام کی بھی چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی. تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. شریعت کا مالک اور اختیار والا کون ہے؟ اللہ. جب آپ یہ اختیار مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو دیں گے تو گویا کہ آپ ان کو رب کے مد مقابل لے گئے. اور اس کی سپورٹ میں درجنوں آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں. میں آج ان کو سکپ کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 71A ہے میرا، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، جس کے اندر میں نے یہ ساری آیات ڈیٹیل کے ساتھ کور کی ہیں کہ قیامت والے دن لوگ روئیں گے کہ اللہ ہم اپنے بزرگوں اور بابوں اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں. کئی صورتوں میں کراس ریفرنسز میں نے پیش کی ہیں، لیکن آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ 71A آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ علمی کتابی دیکھیں کیسی اپروچ ہے کہ ایک قرآن پاک کی آیت کے اندر یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، علمی اور کتابی. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا الوار ہے کہ آپ اپنے مخالفین سے یہ بات کریں جب وہ آپ کے سامنے ڈٹتے ہیں نا، سچائی قبول نہیں کرتے اور گمراہی پر ڈٹے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایتونی بکتاب من قبل ھذا. اے نبی ان سے فرماؤ اگر کوئی کتاب اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارے پاس موجود ہے نا، ایتونی بکتاب، میرے پاس وہ کتاب لے کر آؤ، او اثارۃ من علم، یا اگر انبیاء کے علم کے آثار کوئی تمہارے پاس موجود ہو، کوئی سنت ہو، حدیث ہو، وہ لے کر آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو یہ ٹامک ٹوئیاں جذباتی باتیں نہیں جی وہ ساڈے تے ہیں جی اسی شروع تو کرنے ہیں، یہ باتیں نہ کرو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ کوئی کتاب لے کر آؤ اس قرآن کے نزول سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے آثار. علم بھی آ گیا، کتاب بھی آ گیا. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علم و کتابی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. انجینئر صاحب دی ہر گل کتاب و سنت تو ثابت ہوتی، میں علمی کتابی شعر بھی قرآن و حدیث کو ثابت کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی جو بزرگوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہوں وہ لے لینی چاہیے. تو سر جو ہم تعلیمات رکھ رہے ہیں اس کو کتاب و سنت سے ثابت بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ اسے لے لیں انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ جتنے لوگ یعنی علمی کتابی نہیں ہوتے نا، ان کے اندر ایک بیماری پائی جاتی ہے، یہ علم کے ساتھ بڑی دشمنی نبھاتے ہیں. کبھی اشعار لکھیں گے علم بس کریو یار، اور یار وہ ساری کتابیں نہیں ہیں، وہ کچھ سینہ مسینہ بھی چلتا ہے. اس کے اوپر میں نے ایک پورا لیکچر دیا، مسئلہ 55A علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے ثابت کیا ہے دین وہی ہے جو کتابوں کے اندر ہے، بابوں کے اندر نہیں، کتابوں کے اندر. اور سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں جو تورات کے اندر بھی موجود تھی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں 9th کمانڈ آئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. اے انسان کسی چاہے چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو اس کے بارے میں علم نہ حاصل کر. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل یعنی دماغ یا دل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ 3 انسٹرومنٹس یوز کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس میں بھی دیکھیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، علم کے بغیر کسی چیز کی پیروی نہ کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے اس حوالے سے. یہ نہیں سکھائی گی کہ اے اللہ میرے جذبات میں اضافہ کر دے، میری مستی میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے. نہیں، ایک دعا قرآن میں قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر.
اور یہ ہمیں کہتے ہیں علم بس کنی ہو یاد. اصل ویسے یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے علم ان کی موت ہے. یہ چنگا کر دو, ویسے دس رہے ہو کہ تسی علمی کتابی نہیں ہو. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت, اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو. اور یہ کہتے ہیں علم بس کریو یار. پھر سورہ الزمر میں آتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. اور ایک اندن چلے عشق دے چلے نمبر لے گئے, اور قرآن کہہ رہا ہے عقل والے. اچھا عشق دے چلے دنیا ہی نمبر لے جاندے نے کیونکہ نچدے نے تے ویلا پیندیاں نے. صحیح کہندے نے, دنیا ہی نمبر لے گئے, آخرت میں نہیں. ٹھیک کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے دنیا ہی, آخرت ہی جڑے نا وہ چلے نہیں, عقل والے اور علم والے انشاءاللہ تعالی. باقی میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے صحیح سند کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اب یہ اللہ کی کتاب اور سنت, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر ہزاروں اصحاب تھے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ نے نہیں فرمایا کیونکہ ان کا سٹیٹس بھی وہی ہونا تھا. نبی علیہ السلام فوت ہوئے 11 ہجری میں, 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر بھی فوت ہو گئے. اگر ابو بکر کے حوالے امت کو کر کے جاتے تو انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا تھا. پھر 24 ہجری کے اندر سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے. 35 ہجری میں سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے, اور 40 ہجری میں سیدنا علی بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے. خلافت راشدہ ختم ہو گئی. اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفا 110 ہجری 110 ہجری میں آخری صحابی نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے, ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے نا میرے بھائی, 1329 سال گزر چکے آخری صحابی کو فوت ہوئے, کیونکہ 1439 ہجری چل رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخصیت کے حوالے کر کے جاتے ہیں تو اس نے فوت ہو جانا تھا. آپ ہمیں کتابوں کے حوالے, کتاب اللہ اور سنت کے حوالے کر